امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، آسی۔ 3 نسلوں سے کوزجولو خاندان انطاکیہ میں ایک نمایاں شجر کاری کا مالک ہے۔ اس فارم کو زندہ رکھنا ان کا اولین مقصد ہے۔ مالک احسان کوزجولو اور اس کی بیٹی آسی اپنی زمین کے لیے کام کرتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں۔ برسوں پہلے دمیر کی والدہ ایمینے اور خالہ سہیلا کوزجولو کے لیے فارم پر کام کرتی تھی، یہاں تک کہ اس کی ماں اپنے 2 بچوں دمیر اور میلیکے کے ساتھ آسی نامی قریبی دریا میں ڈوب گئی۔ اس کے بچے دمیر اور میلیکے بچ گئے اور وہ اپنی خالہ سہیلا کے ساتھ رہنے لگے۔ دمیر ایک امیر تاجر کے طور پر اپنے آبائی شہر لوٹتا ہے۔ ان حالات کے بارے میں جو اس کی ماں کی موت کو منہ میں لے گئے، اس کے بارے میں اب بھی وہ پریشان ہے۔ وہ آسی سے ملتا ہے اور فوری طرف اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تاہم کوزجولو خاندان اور دمیر کے خاندان کی زندگیاں ماضی سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں، جو کہ مسلسل درمیان میں آتی دکھائی دیتی ہیں۔ نمبر 7، جلی کشو۔ یہ شو کلاسک ترکش بک جلی کشو کے لیے ایک نیا تناظر لاتا ہے۔ فریدے مرکزی کردار ایک نوجوان لڑکی کے طور پر یتیم ہو جاتی ہے اور اسے ایک بورڈنگ سکول جانے پر مجبور کیا جاتا ہے، جبکہ وہ چھٹیاں اور ہولی ڈیز کے دوران اپنی خالہ سے ملنے جاتی ہے۔ اس دوران اسے اپنے دلکش بڑے کامران سے محبت ہو جاتی ہے۔ ان کی محبت جلد ہی باہمی طور پر بڑھ جاتی ہے اور یہ ان کے سفر کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ ان کی محبت بڑھتی اور شدت اختیار کرتی ہے۔ انتہائی سراہا جانے والا ٹیلی ویژن شو آپ کو محبت، بہادری اور مزاح کے اس سفر سے گزارے گا۔ نمبر 6، کاراج دستانی۔ یہ سیریز جلال آغا کی پیروی کرتا ہے، جو اپنے علاقے کی تمام زمینوں کا لالچ کرتا ہے، تمام آغا کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور بالآخر اس کے آخری حریف عثمان آغا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کے دن عثمان آغا کی بیوی رضیے ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ جلال آغا کے غضب سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو جلال آغا کی بیوی آسیے کے سپرد کر دیتی ہے، جو اتفاق سے اسی دن بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ یہ نادانستہ طور پر عمر کو اس شخص کا بیٹا بنا دیتا ہے جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ دوسری جانب جلال آغا کی اہلیہ آسیے کے ہاں پیدا ہونے والی بیٹی کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور عمر ایک ایسے نوجوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو سب کا پیارا اور قابل احترام ہوتا ہے، جو اس کے والد جلال آغا کے بالکل برعکس ہے۔ دیر اثنا سلطان شہر میں دوبارہ نمودار ہوتی ہے۔ عثمان آغا کی بیٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور بدلہ لینا چاہتی ہے۔ قسمت مداخلت کرتی ہے۔ ایک ہی دن پیدا ہونے کے کئی سال کے بعد عمر اور سلطان کو ایک ساتھ لاتی ہے۔ نمبر 5، ورمم سینی ایلری۔ یہ سیریز کارا دنیز سے تعلق رکھنے والے لاپرواہ، ذیلش اور ایکشن پر مبنی مہمت یمانیر کے درمیان تعلقات کی پیروی کرے گا، جو استنبول میں پلا بڑھا اور محبت پر یقین نہیں رکھتا۔ نمبر 4، بیر زمان لار چوکورووا۔ بیٹر لینز ایک افسانوی محبت کی کہانی سناتی ہے جو 1970 کی دہائی کے دوران استنبول سے شروع ہوتی ہے اور حیرانی، عزائم اور ظلم کی آزمائشوں کے ذریعے جنوبی ترکی میں چوکورووا کی زرخیز زمینوں میں جاری رہتی ہے۔ یلماز جو زیلیہا کو اپنے خاندان کے ظلم سے بچانے کے لیے قتل کرتا ہے، اور زیلیہا جو یلماز کو چھوڑنے کے بجائے مرنا پسند کرے گی، فرار ہونے کے ایک دردناک سفر کا آغاز کرتی ہے۔ قسمت ان پرجوش محبت کرنے والوں کو ادنا لے جاتی ہے، جہاں وہ جدید اور طاقتور زمیندار دمیر اور اس کی غالب ماں بنکر کی وسیع اور ثمر آور زمینوں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک سادہ سا جھوٹ جو بگوڑے سے محبت کرنے والے ایک دوسرے سے الگ نہ ہونے کے لیے بولتے ہیں، ان کی زندگیوں کو الٹ پلٹ کر دے گا اور ان کی نجات کی کوئی بھی امید ختم ہو جائے گی اور انہیں مکمل ہنگامہ آرائی میں چھوڑ دے گی۔ کیا یلماز اور زیلیہا کی افسانوی محبت تمام رکاوٹوں پر قابو پا لے گی؟ ایک جدید دور کا رب جو اپنی مرضی سے سب کچھ حاصل کرنے کا عادی ہے، کب تک ایک ایسی عورت سے محبت کرتا رہے گا جو صرف اسے جسمانی طور پر اجازت دیتی ہے لیکن اس میں دل میں کبھی نہیں آ سکتی؟
بٹر لینڈز محبت اور قبضے کے بارے میں تمام ضروری سوالات پوچھتا ہے۔ نمبر 3، گل مسالی۔ استنبول میں رہنے والی ایک نوجوان انجینئر گونجا کو گزشتہ دنوں سے حیران کن خبریں موصول ہوتی ہیں۔ جب اس کا پروجیکٹ چوری ہو گیا تھا اور اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ اس کی والدہ کی طرف سے ایک پراسرار ورثہ ہے جسے اس نے 5 سال کی عمر میں کھو دیا۔ گونجا کو وراثت حاصل کرنے کے لیے اسے اسپارٹا جانا چاہیے اور ماں فاطمہ کی شرائط کو پورا کرنا چاہیے، تاہم گونجا کے والد طاہر اس سفر کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے حقائق ہیں جنہیں طاہر چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کو معلوم ہو۔ ایک نوجوان خاتون کی زندگی جو اپنے ذہن اور دل میں موجود تمام سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے اسپارٹا گئی تھی، اس وقت غیر متوقع طور پر اس کا رچ تبدیل کر دیتی ہے جب اس کا سامنا شہر کے اہم خاندانوں میں سے ایک سے ہوتا ہے۔ خاندان کے بیٹے توپراک عطا بے سے ہوتا ہے، کیونکہ ہر محبت اپنے موسم کا دل میں اترنے کا انتظار کرتی ہے۔ نمبر 2، کارا تاہتا۔ اپنے ہائی اسکول کے سالوں کے دوران اپنے دوستوں کی طرف سے غنڈہ گردی کا شکار ہونے والے اطلس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا جاتا ہے۔ اس کو اپنی ماں کے ساتھ اپنا آبائی شہر چھوڑنا پڑا۔ برسوں بعد وہ اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے اور اپنے آبائی شہر میں اپنے سابقہ اسکول میں ریاضی کے استاد کے طور پر مقرر ہوتا ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ اطلس اور اس کے غنڈوں کا حساب کا دن آ گیا ہے، جو تقریباً اس کی موت کا سبب بنے تھے، اور اس کے والد جنہوں نے ان تمام غنڈوں کو نظر انداز کر دیا جس سے وہ گزرا تھا، اور پھر ارمک ہے وہ لڑکی جس نے اس کا دل چرا لیا۔ اطلس کا راستہ آسان نہیں ہے۔ کیا وہ استاد ہوگا جو دوسروں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے، یا غصہ کا نکالنے کے لیے ایک ظالم شخص؟ مجھے بتاؤ اطلس، تم واپس کیوں آئے؟ اپنی محبت کے لیے آپ کو پیچھے چھوڑنا پڑا یا پرانا سکور طے کرنا پڑا؟ نمبر 1، عزیز۔ عزیز پائیدار خاندان کا بیٹا ہے جو انطاکیہ میں قالین بنانے والا سب سے بڑا اور واحد ادارہ ہے۔ ایک خوشحال اور امیر زندگی گزارتا ہے۔ عزیز کی تقدیر اس وقت بدل جاتی ہے جب اس نے فرانسیسی مندوب لیفٹیننٹ آندرے کو قتل کر دیا، جو اپنی پیدائش کی سرزمین، اس کی واحد محبت، مختصر یہ کہ اس کے پاس موجود سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ 2 سال بعد جب اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، اس کی واپسی سب کے لیے غیر متوقع ہے۔ اب کچھ بھی ویسا نہیں ہے۔ عزیز نے نہ صرف اپنی ملکیت کا سب کچھ کھو دیا، بلکہ انطاکیہ جو فرانسیسی قبضے میں تھا، جانے سے پہلے اس سے کہیں زیادہ بدتر ہو گیا۔ مزید برآں اس کی پہلی محبت دلربا کی منگنی اس کے چچا غالب پائیدار کے بیٹے آدم سے ہوئی ہے۔ عزیز جسے دوبارہ شروع کرنا تھا، اپنی زندگی کی جدوجہد کے ساتھ راگ سے دوبارہ پیدا ہوا تھا، وہ جذباتی طور پر ایک مخمصے کا شکار ہو جائے گا جب افنان، ایک سادہ کسان لڑکی، غیر متوقع طور پر اس کی زندگی میں داخل ہوتی ہے اور شدید جذباتی ہنگامہ آرائی کے بعد اس وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اور اپنی سچی محبت دونوں کو مل جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔